مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی 18ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ مؤمنون سے۔ اس سے پہلے کہ آج کا درس شروع کریں، ایک بات کہنا چاہوں گا۔ کل ہم بیان کر رہے تھے اصحاب کہف کے ناموں کی برکات، کہ اصحاب کہف کے جو اسماء گرامی ہیں ان کی برکتیں کیا کیا ہیں۔ بخار اتر جاتا ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے، کسی کو اپنے مال کے چوری ہونے کا خطرہ ہو تو مال میں لکھ کے ڈال دے، مال چوری نہیں ہوگا۔ جیب میں رکھ کے لکھ کے رکھ لے تو کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اس کا مال نہیں نکال سکے گا۔ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت ہیں۔ اور ہمارے ایک ساتھی ہیں کراچی میں، انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ اکثر بسوں میں سفر کرتے ہیں کراچی میں تو جیب کٹ جاتی ہے، چیزیں نکل جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب کاغذ لکھ کر جیب میں ڈالنا، گر جاتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے موبائل میں سیو کر لی ہے، اور مجھے یقین ہے موبائل میں سیو کرنا بھی ایسا ہی ہے گویا کہ نام موبائل میں ہے۔ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے یقین ہوتا ہے کہ میری جیب نہیں کٹے گی، اور میری جیب کبھی کٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ برکات ہیں ان ناموں کی۔ اور کبھی کبھی برکات بڑی جلدی ظاہر ہوتی ہیں، ادھر بیان کیا اور ادھر برکتیں ظاہر ہو گئی۔ تو کل جب میں بیان کر رہا تھا، بیان کرنے کے بعد جب ختم ہوا درس قرآن، باہر نکلا میں، تو ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ میرا موبائل مسجد میں، رسولی مسجد میں، کل کی بات ہے، عصر کی نماز کے وقت میں مسجد آیا اور میرا موبائل گم ہو گیا۔ کہہ رہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، موبائل رکھا ہوگا، چلے گئے، موبائل رکھا رہا۔ کہہ رہے عصر کی نماز گزر گئی، میں مسجد آیا بڑا فکر مند، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، تراویحیں ہو گئیں۔ مسجدوں میں تو کچھ بھی ہو، مسجدوں کے لوگ ٹوٹیاں نکال کے لے جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ درس کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ویلڈ کرائی ہیں ٹوٹیاں مسجد کی، ورنہ یوں ہوتا تھا کہ صبح کو آتے تھے تو کوئی لوگ کھول کے لے جایا کرتے تھے۔ یہ حالت ہے، تو موبائل وغیرہ کو تو اٹھا کے لے کے جانا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں عصر، مغرب، عشاء، تراویحیں، وتر سب ہو گئے۔ پھر کہنے لگے آپ بیان کر رہے تھے کہ اگر اصحاب کہف کے نام کی برکت سے دعا کی جائے، ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو گم ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں دوران درس میں نے یہ تصور کیا کہ یا اللہ، اصحاب کہف کا تذکرہ سنا ہے، ان کے ناموں کی برکت سے میرا موبائل مل جائے۔ کہتے ہیں درس قرآن ختم ہوا، میں باہر نکلا ہوں، نصیر بھائی نے مجھے موبائل دیا، یہ کوئی آپ کا موبائل دے کر گیا، دیکھیں آپ کا تو نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں موبائل نصیر بھائی نے دیا، اور کہا کسی نمازی نے موبائل دیا ہے، کہا پوچھ لینا کس کا ہے، کہیں آپ کا تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ولیوں کے ناموں کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں سے جوڑ کے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے۔ مکی صورت سے مراد یہ ہے کہ اس صورت کا نزول مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ہوا ہے۔ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوتی ہیں صورتیں، وہ صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین فلاح پا گئے، مومنین فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومنین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مومنین کی ابتدائی 10 آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں جب وحی اترتی تھی تو ایک کیفیت آیا کرتی تھی، وہ کیفیت آپ سن چکے ہیں کیا ہوتی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب وہ کیفیت جو حضور پر آتی تھی، جب وہ کیفیت کم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 آیات مجھ پر اتاری گئی ہیں، جو ان 10 آیات پر عمل کر لے گا رب ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر آپ نے سورہ مومنین کی یہ 10 آیات تلاوت فرمائیں جن کا درس ہم آج سننے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جو ان پہ عمل کر لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اور جو پہلی آیت ہے سورہ مومنین کی، قد افلح المؤمنون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب ذوالجلال نے جنت کو بنایا اور جنت عدن کو سجایا، جنت کے خوبصورت مقام کو، جنت عدن کو جب سجایا رب ذوالجلال نے، درخت لگے وہاں پہ، تو رب ذوالجلال نے ان درختوں سے کہا کہ تمہیں کوئی کلام کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو کرو۔ تو ان درختوں نے سب سے پہلے جو کلام کیا وہ یہی کہا، قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے۔ کون مومنین ہیں جو فلاح پا گئے؟ رب ذوالجلال آگے ان مومنین کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، توجہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازیں تو خشوع اور خضوع سے بہت دور چلی گئی ہیں، بہت ہی دور چلی گئی ہیں۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ مجنون لیلا کی یاد میں چلتے جا رہے تھے، چلتا جا رہا تھا مجنون لیلا کی یاد میں، اور بے خود تھا، بس چلتے چلے جا رہے تھے۔ سامنے ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا اور مجنون اس کے سامنے سے گزر گیا، لیلا کی یاد میں تھا، اسے پتہ نہیں چلا کہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہوں، بے خود تھا، اس نمازی کے آگے سے گزر کے چلا گیا۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اس نے آواز دی، مجنون تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ نماز پڑھ رہا تھا، نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو میرے آگے سے گزر کے چلے گئے۔ تو مجنون ہنسے اور مجنون نے کہا عجیب تیری نماز ہے، میں لیلا کی یاد میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کس کے آگے سے گزر رہا ہوں، تو رب کی یاد میں کیسا تھا تجھے سب پتہ چل رہا تھا کون آگے سے گزر کے جا رہا ہے، یہ تیری کیسی نماز تھی، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، میں مخلوق کی لیلا کی یاد میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، تجھے کیسے پتہ چل گیا تیرے آگے سے کون گزرا ہے۔ یہ ہماری نماز خشوع اور خضوع سے دور ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ امام سے اکثر تو نہیں، کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ امام سے نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ امام سے اگر غلطی ہو جائے تو سارے مقتدی ہاتھ دھو کے پیچھے اس امام کے نہ پکڑ لیتے ہیں، کیوں غلطی ہوئی، 3 رکعتیں کیوں پڑھا دیں، نماز کے بعد باتیں ہوتی ہیں، چیما گوئیاں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، یا کبھی قرات میں غلطی ہو جائے، تلاوت میں غلطی ہو جائے، یا حافظ قرآن اگر تراویح پڑھا رہا ہے اور اس سے 2-3 لقمے آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا کچا قرآن ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام سے غلطی، یہ سمجھ لیں، آج امام سے غلطی، علماء نے لکھا ہے امام سے غلطی اس وقت ہوتی ہے جب مقتدیوں کے وضو کامل نہیں ہوتے، جب مقتدیوں کے وضو صحیح نہیں ہوتے تو امام سے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، مقتدیوں کی غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں انہوں نے 3 رکعت پڑھا دی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کسی نے کہا 3 پڑھی ہیں، کسی نے کہا 4 پڑھی ہیں۔ امام صاحب کو خود کو بھی یقین نہیں تھا کہ کتنی پڑھائی ہیں یہ رکعت، اور عوام میں بھی شش و پنج کی کیفیت تھی، کوئی 3 کہہ رہا تھا، کوئی 4 کہہ رہا تھا۔ اب لوگ بھی بیٹھے ہیں، کوئی بالکل سچی گواہی دے کتنی پڑھائی ہیں تو آگے بات چلے، ورنہ تو دوبارہ پڑھائی جائے نماز، یا پھر اسی کو ختم کیا جائے۔ تو وہ آخری صف میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا امام صاحب پورے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، پورا یقین ہے آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں۔ امام صاحب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بڑا کوئی نیک آدمی ہے جس کا انہماک اتنا تھا نماز میں کہ اس کو پتہ ہے 3 رکعت پڑھی ہیں۔ بلایا اس کو آگے، گلے لگایا اس کو، اس سے کہا کہ کیسے آپ کر لیتے ہیں اس طریقے سے، کس طریقے سے اتنا انہماک ہوتا ہے نماز میں کہ اتنی بڑی جماعت میں کسی اور کو یقین نہیں ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ ایک اکیلے ہیں جن کو مکمل کامل یقین ہے کہ 3 ہی پڑھائی ہیں۔ ہمارے لیے بھی ذرا دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازوں کی توفیق دے کہ ہمیں یقین ہو کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ تو وہ مقتدی کہنے لگا امام صاحب بات یہ ہے کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، بات یہ ہے عشاء کی نماز ہے اور میری 4 دکانیں ہیں، نماز کی ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں نماز میں کھڑے کھڑے، آج ایک دکان کا کم ہوا تو سمجھ گیا کہ 3 ہی پڑھائی ہوں گی۔ یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، اور حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، دکانوں کے حساب
کلوزنگ، اوپننگ، اس سے لینا، اس کو دینا، اس نے یہ بات کی تھی تو یار کاش میں یہ جواب دے دیتا اس کو، اس وقت یہ جواب کیوں نہیں آیا، نماز میں کیوں آ رہا ہے، سب کچھ نماز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کوئی چیز گھر میں گم ہو جائے، آپ کی رکھ کے بھول جائیں، پورے گھر میں ڈھونڈتے رہیں، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد میں آ کے کھڑے ہو جائیں، ادھر نیت باندھے پتہ چل جائے گا کہاں رکھ کے آئے تھے، فوراً ذہن میں آئے گی وہ چیز۔ بلکہ جو پورے دن سوچتے رہے ہوں گے، جو چیز ذہن میں نہیں آ رہی ہوگی، وہ نماز میں کھڑے ہو کے ذہن میں آ جائے گی۔ یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال فرما رہے ہیں مومنین تو وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ہیں مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع اور خضوع کیا ہے؟ حضرت عروہ بن زبیر کے پاؤں میں زخم ہو گیا، اور ایسا زخم ہوا کہ پاؤں کاٹنا تھا، پاؤں کاٹنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن اگر کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو درد کی شدت کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں لگا پاتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نماز میں کھڑے ہوئے، پیچھے سے طبیب نے پاؤں کاٹ دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے پیر میں تیر لگا، اب تیر کو باہر کھینچنا تھا، آر پار تھا تیر، کوئی ہاتھ لگاتا تو درد کی شدت کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں لگا پاتا تھا۔ آپ نماز کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہا، تکبیر باندھی، کسی نے تیر کھینچ لیا، آپ نے نماز پڑھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی مسجد میں، چھت سے بہت بڑا اژدہا گرا، پوری مسجد میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ مسجد سے نکل کے بھاگ گئے۔ آپ نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا باقی لوگ کہاں ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو نماز کے اندر اتنا محو ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے نا، تحریمہ کا مطلب ہے حرام کرنے والی، اس سے مراد یہ ہے اب دنیا کی ہر چیز حرام ہو گئی، اب بات کرنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، اب بس رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر محویت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ ایک اور بزرگ ہیں، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے پاؤں پہ، غالباً امام بخاری، ان کے پاؤں پہ 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا۔ کوئی قریب نہیں آتا تھا بچھو کو ہٹانے کے لیے، اتنا ناسور اور اتنا بڑا بچھو تھا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ میرے پاؤں میں بچھو کاٹ رہا ہے۔ یہ نماز میں محویت ہوا کرتی تھی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے، بری باتوں سے، بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور ہمارا تو صبح شام بیہودہ باتوں میں ہی ہے، کرتے نہیں ہیں تو سنتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں تو کم از کم اس پر خوش تو ہو ہی جاتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے مال کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، کاش کہ سب ادا کرنے لگ جائیں۔ اور زکوٰۃ ہے کیا؟ آج سمجھ لیں زکوٰۃ کو اور دنیاوی ٹیکس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے میں پھر مشکل اور پریشانی پیش نہیں آئے گی کبھی بھی۔ لیکن جو ٹیکس ہے نا، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جی ایس ٹی جس کو بول رہے ہیں، 17% تھا پہلے، اب موجودہ حکومت نے بڑھا کے 18% کر دیا۔ یعنی آپ ایک ماچس کی ڈبی بھی لیں تو اس کے اوپر اس کی قیمت لکھی ہوگی، نیچے لکھا ہوگا جی ایس ٹی، جنرل سیلز ٹیکس۔ چپل لینے چلے جائیں، بچوں کی ٹافی لیں، ڈائپر لیں، کوئی بھی چیز لیں، دودھ لیں بچوں کا، اس پر بھی لکھا ہوگا سیلز ٹیکس۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو یہ 18% ہے۔ اب 18% کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 1 لاکھ روپے کماتے ہیں اور 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں تو اپنی خوشی خوشی حکومت کو 18,000 روپے ٹیکس میں دے دیتے ہیں چیزیں خریدتے ہوئے۔ اور سال میں ایک دفعہ نہیں دیتے، ہر مہینے دیتے ہیں، ہر مہینے دیتے ہیں۔ اگر 10,000 روپے کماتے ہیں تو 1,800 روپے دیتے ہیں، 18% لگا لیں، اور ہر مہینے یہ دیتے ہیں۔ جبکہ زکوٰۃ 18% نہیں ہے، صرف 2.5% ہے، اور وہ بھی ہر مہینے نہیں ہے، سال میں 1 مرتبہ ہے۔ اور پھر ایک اور فرق بھی سمجھ لیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے آپ کی سیونگز کے اوپر، جو آپ نے مال جمع کر کے رکھا ہے پورے سال، جبکہ ٹیکس لگتا ہے آپ کی ڈائریکٹ آمدنی کے اوپر۔
ٹیکس بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم اس طریقے سے کہ ایک وہ آدمی جو 1 کروڑ روپے کما رہا ہے وہ بھی 18% بھرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو بیچارہ 10,000 روپے کماتا ہے وہ بھی 18% بھرتا ہے، اور آمدنی پہ بھرتا ہے۔ لیکن ہم ٹیکس کیونکہ وہ زبردستی لیا جاتا ہے ہم سے، ہم اس کو آرام سے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کوئی مانگنے کے لیے آئے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو، اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، تو وہ ادا کرتے ہوئے ہم تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے دیں نہیں دیں، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وہ مال جو یہ لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں قیامت کے دن اسے پگھلایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مکمل 10 آیات ہیں، اور یہ تو بڑا ہی طویل موضوع ہے، مختصراً اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ وہ 10 آیات جن پر عمل کرنے کے بعد جنت میں جانے کی نوید سنائی ہے حضور نے وہ مل جائے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی ازواج اور اپنی باندیوں پر، تو وہ ملامت والے نہیں ہیں، ان پر ملامت نہیں ہوگی۔ جو اس کے علاوہ کسی کو تلاش کرے گا تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہیں جنت کے۔ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔